آپ سوچتے ہیں کہ خداوند نے مجھے مالک مکان بنایا، آج آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا اپنا کاروبار ہے، آپ کے وہاں پر ورکرز ہیں، تو آج یہ کلام انہی بادشاہ لوگوں کے لیے ہے جن کو خداوند نے کوئی نہ کوئی ایسا مکان دیا ہے جس سے ان کو ذرائع آمدن ہوتی ہے یا ان کے حالات بدلتے ہیں۔ ان کو دونوں سیدھا، کیونکہ میرے عزیزوں، بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کے پلے کچھ ہوتا ہے، جس کے پاکٹ میں کچھ ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ جو کسی کی مدد کرنے کی قوت رکھتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ جو کسی کو کسی جگہ پر رکھنے کی قوت رکھتا ہے، جس کے اندر اختیارات ہوتے ہیں، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اختیارات والا انسان بادشاہ ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، چھوڑ دے بعد میں، جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے وہ اپنے گھر کا اختیار رکھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی کے گھر گئے ہوں اور وہاں جا کے ہم اپنا اختیار جما رہے ہوں؟ ہمارے شاید ہم کہیں جاتے ہو تو کسی بچے پر تو اختیار جما لیتے ہیں، بڑے آرام سے بیٹھ، تو کیا کر رہا ہے، تجھے سکون نہیں ہے، ایک اختیار رکھتے ہیں کہ بچہ ہے، لیکن ہم اس کے گھر کے کھانے پینے کا اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس گھر کا بادشاہ نہیں ہے، وہ مہمان ہے۔ آج ہم سب کے لیے یہ خدا کا کلام بڑا ضروری ہے، کیونکہ شفقت تمام قوموں کے لیے ہے۔ کیونکہ جب آپ صاحب حیثیت ہو جاتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں کسی چیز کا اختیار ہوتا ہے تو آپ بادشاہ ہیں۔ لیکن بادشاہ کے پاس کون سی چیز سب سے زیادہ خاص ہے؟ وہ خداوند نے کہا کہ شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہے۔ کبھی آپ نے یہ تو ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ ہاں میں وہاں کام پر جاتا ہوں، جب میں جاتا ہوں تو یار وہ جو بندہ ہے نا وہ بڑا گندا مالک ہے۔ ہم اپنے جب ہم کہیں کام پر جاتے ہیں، جو بندہ پیسے ٹائم پہ نہ دے، ورکرز واپس آ کے یہ ضرور کہتے ہیں یار بہت ہی گندا مالک ملیا مجھے، یار میں جتنا مرضی کر رہا ہوں بندہ کسی کا سکا نہیں۔ یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، کلیئرلی ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آج آپ سے ایک بات اور کلیئر کرتا جاؤں، اگر آپ یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ یہ بھی تو سنتے ہیں کہ وہ مالک کتنا اچھا ہے، یار ابھی میرا کام ختم نہیں ہوتا تو وہ مجھے پیسے دے دیتے ہیں، وہ میرے حالات میں میرے ساتھ رہتے ہیں۔ بیٹا آپ اس کو کچھ نہیں کہو، آپ ادھر بیٹھو۔ جب ہمیں یہ اچھے اور برے دونوں چیزیں اس دنیا میں ملتی ہیں، لیکن خداوند کہتے ہیں کہ جس کے پاس اختیارات ہیں اس کے پاس شفقت اور سچائی دونوں ہونی چاہیے۔ آج یہ مالک مکان کے لیے بھی یہی ہے، اور اگر کرایہ دار کے نیچے کوئی ورکر کام کرتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جو کرائے کے گھر پہ رہتا ہے وہ بزنس مین نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے بہت بڑا۔ آج کروڑ پتی بندہ کوٹھی کرائے کی لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں نے 50 لاکھ کروڑ کی یا کروڑ کی کوٹھی خریدنی ہے، اس وہی 1 کروڑ روپے کی میں جناب اپنی فیکٹری میں کام کر لوں گا، میں اس کا بزنس شروع کر دوں گا۔ یہ باہر بڑے لوگوں کی یہ سینسز ہوتی ہیں۔ ہماری سینسز ہوتی ہے کہ میرے پاس 10-15 لاکھ آیا، سب سے پہلے اپنا گھر لوں۔ لیکن میرے عزیزوں، جن کی اپنی فیکٹریز ہیں وہ رینٹ کی گھروں میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم نے کوٹھی پر 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ خرچنا ہے، بہتر ہے کہ ہم اپنا کاروبار کریں۔ لیکن ان کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ ان کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کا راز ہوگا ان کی شفقت اور سچائی۔ میں نے ایک اتفاق تھا کہ میں نے بھی کسی فیکٹری میں کام کیا، وہاں پر وہ جو مالک تھا وہ مسلمز اور کرسچنز دونوں کی عید منایا کرتے تھے۔ وہ آخری روزہ مسلمز کے کھلواتے تھے، کرسمس پہ برابر عید بانٹی جاتی تھی، ایسٹر پر بھی عید دی جاتی تھی، جیسا کہ وہ اپنے مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ کلام ہے، بائبل مقدس صرف کرسچنوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کوئی مذہب بنانے نہیں آئے تھے، وہ تمام قوم کے لیے آئے تھے۔ اس وقت میں بت پرست بھی تھے، اس وقت میں بعض زبور کو بھی ماننے والے تھے، اس وقت میں جو کیا کہا جائے فرعون خود کو خدا کہتے تھے کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہم ہی خدا ہیں۔ ان کے پاس بہت سے جادوگر تھے جو بڑے بڑے دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے آپ یہ نہیں کہا
کہ میں جو مذہب لے کے آیا ہوں, میں جو عقیدہ لے کے آیا تم ان کو مانو. لیکن خدا نے یہ کہا تھا کہ میں جو شریعت لے کے آیا ہوں, عقیدے اور شریعت دونوں میں فرق ہے. شریعت وہ ہوتی ہے جو آپ کو جنم سے سکھائی جاتی ہے, عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ہم نیا بناتے ہیں. آج ہم لوگ خداوند کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. وہ کہتا ہے صاحب حیثیت انسان جو ہے اس کو شفقت اور سچائی سے پیش آنا چاہیے. ایک بندہ کام کر رہا ہو, مثال دیتے ہیں, میرے انڈر کوئی لڑکے کام کر رہے ہیں, بیٹا آپ سیدھے ہو کے بیٹھو, میں دوبارہ نہیں کہتا وہ آپ کو. اگر میں صاحب حیثیت ہوں, ہمارے پاس بیٹا ساحل آتا ہے, یہ روزانہ میرے پاس یہ بچے یہاں پہ ہوتے ہیں اور رات 1-1 بجے تک یہاں پر گیت بھی گاتے ہیں, کبھی کبھی غزلیں بھی گا رہے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں کہ یہ گیت گاتے ہیں تو غزلیں نہیں گا سکتے. جب انسان نے میوزک کی ٹریننگ لینی تو بڑا کچھ سیکھتا ہے. یہ بچے یہاں پر ہوتے ہیں, کئی بار میں ان کو ڈانٹتا بھی ہوں, اور کئی بار یہ میرے پاس ہوتا ہے تو میں اس کو گود میں بٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہوں, یا یہ میرے پاس سویا ہوتا ہے, ہمارے پاس اتنا اس کو پیار کرتے ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک چیز کا فرق دیکھیں, اس میں سچائی اور شفقت دونوں ہے. ہماری محبت بھی اس سے سچی ہے, ہماری شفقت بھی اس سے سچی ہے. ہم اس وقت پر ہم عمر کے لحاظ سے صاحب حیثیت ہیں. اگر ہم اپنی عمر کا اور میں یہ سوچوں کہ میں خدا کا خادم ہوں, میں اس کو کہیں بھی ڈانٹ سکتا ہوں, تو وہ غلط ہے. تو وہ غلط ہے, کیونکہ خداوند کہتے ہیں شفقت ہی, بلکہ شفقت ہی اس کا تخت قائم رہتا ہے. شفقت سے ہی اس کا تخت قائم رہتا ہے. ہمارے گھر میں بردر رفاقت لوگ ہیں, ہمارا کئی بار رینٹ لیٹ ہو جاتا تھا جب کبھی, تو میں نے مہینے میں 2 بار بھی اپنی بہن کو کرایہ دیا ہوا ہے. شروع میں ایسے ہی حالات تھے, بہت کبھی ٹائٹ ہو جانے, کبھی اچھے ہو جانے, کبھی پورا دے دینا, کبھی 2 ٹائم پہ. لیکن خداوند نے اگر آج ان کے گھر میں ہر چیز بلیسنگ کی طرح دی ہے تو اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ماتھے پر سلوٹ نہیں آنے دی, جنہوں پنجابی کہنا ہے ماتھے تو وٹ نہیں آئے, نہ کرایہ دی لڑائیاں نہیں کی تھی. میرے ساتھ تو نہیں کی, میں دوسروں کا نہیں چاہتا. بھائی شوکت کی فیملی ہے جس گھرانے میں رہتا ہوں, بڑے بھائیوں کی طرح مجھے پیار کرتے ہیں. کئی بار میں بھی ان کے ساتھ بھی کہتا ہوں, میں اوپر کھڑا ہو کے انہیں کہہ رہا ہوں بھائی شوکت آپ چرچ نہیں آتے, تو انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اندر شفقت قائم رہنی چاہیے. روپیہ پیسہ آئے گا وہ چلا جائے گا, آپ میں سچائی اور شفقت قائم رہنی چاہیے. آج کے دور میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے, کسی کو جی کرو گے تو جی ملے گی. رینٹ کے گھر میں رہنے والا بندہ بھی اپنی ایگو اور ریسپیکٹ رکھتا ہے. جس نے کرائے پہ گھر دیا ہے وہ بھی اپنی ایگو اور ریسپیکٹ دونوں رکھتا ہے. اس میں اکڑ اور عزت دونوں چیزیں ہیں, دونوں میں ہی ہے. جو کرایہ دے رہا ہے اس میں بھی ہے, اور جو کرایہ لے رہا ہے اس میں بھی ہے. لیکن یہاں پر بات ہے وقت کے بادشاہ کی, کیونکہ وہ کہتا ہے شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہے. آج اگر اسی بات کو ہم خداوند کی طرف لے جائیں تو ہمارے خداوند کی شفقت اور سچائی ہماری نگہبان ہے. وہ ہمیں کیا سکھاتا, کہتا ہے کسی سے کبھی بھی آپ زیادتی نہ کرو. بائبل مقدس میں لکھا ہے مسکین غریب کی مدد کر. شفقت وہ کہتا ہے کہ ہر فیصلہ سچائی سے کر, تمہارے تولنے والے ترازو برابر ہو. آج ہم جب ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں, لیکن جب ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم برکت نہیں پاتے. شفقت کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے, اور ہمارا باپ زمینی باپ ہونے کے بعد آسمانی باپ ہے, جو ہمارے باپ کا بھی باپ اور اس کے باپ کا بھی باپ ہے. جہاں سے ہماری نسل چلی وہاں سے ہے, وہ ازل سے ہے, وہ ہے اور رہے گا, وہ ازلی ہے اور ابدی ہے. ہم فانی ہیں اور ہم نے مٹ جانا ہے, لیکن وہ نہیں مٹے گا. ایک نام یسوع نام ہے جو کبھی مٹے گا نہیں. ہمیں اس کی شفقت کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب آخری فسح کھانا تھا تو انہوں نے اپنے 12 شاگردوں میں بات بولی. انہوں نے کہا میں تمہیں آج ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت کرنا.
उसने शफकत का एक नया तरीका बताया। शफकत जानते हैं क्या होता है? किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना। जैसे आपके अम्मी अब्बू हैं बच्चों, वो आपके साथ शफकत से पेश आते हैं। आपको कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों को एक दो दफा उन्होंने प्यार से बाजू में सोटियां ना मार मार उठाया है? नहीं ना होता। वो चाहे जितना मर्जी आपने स्कूल भी जाना हो, वो फिर भी हिला के उठाते हैं। उठ जा, टाइम हो रहा है, डांट के थोड़ा सा, लेकिन कभी मार के नहीं उठाते। आपको रोटी खिलाने के लिए माँ बाप डांटते हैं कि नहीं खाना खाओ। उस डांट में आपके लिए शफकत होती है कि आपकी सेहत अच्छी हो। आज जब मालिक हमें, जहां पर हम ड्यूटीज करते हैं, मालिक हमें हमारे कामों को देख लेता है कि इसने एक दिन में कितना काम किया, और फिर कहता है बेटा कल पैसे नहीं। लेकिन अगर हम वही मेहनत से काम करें तो मालिक हमारी मजदूरी, हमारे पसीना सूखने से पहले अपनी पॉकेट में रख के बैठा होता है। आज इसी तरह खुदावंद के साथ जुड़े रहें। आपकी शफकत, आपकी सच्चाई खुदावंद की बराबर तक की तो नहीं हो सकती, लेकिन आप कुछ तो करें। आपकी शफकत खुदावंद के साथ होनी चाहिए जैसे खुदावंद आपके साथ शफकत से पेश आता। आए हमारे बाप पढ़ते हैं ना, उसमें कहता है जिस तरह तूने मेरे गुनाहों को माफ किया, मैं भी किसी के, जिस तरह मेरे कर्ज तूने माफ किया, मैं भी किसी के कर्ज माफ करूं। आज हम खुदावंद की बराबरी तो नहीं कर सकते, हम बहुत गुनहगार लोग हैं, हमें हर रोज एक नई गलती होती है। मैं यहाँ खड़ा भी कई बार गलती कर सकता हूँ, शायद मेरे बोलने में कोई लफ्ज गलत हो जाए, और वही बाद में लोग व्हाट्सएप और टिकटॉक बना लेते हैं कि पादरी साहब ने तो लफ्ज गलत बोले हैं, इसका टिकटॉक बना लो ताकि पास्टर साहब लोगों में ये मशहूर हो कि अनवर फजल साहब ने लफ्ज गलत बोला, पता लगे कि एडी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, पता ही नहीं। हम उस खादम को जिसको खुदा ने चुना, हम उसको चेक कर रहे हैं, कैसी बात है, वो उसका और खुदा का मामला है। हम वो अपनी शफकत के साथ आपको कलाम शेयर कर रहे हैं, हम अपनी शफकत के साथ उसमें से कीड़े निकाल रहे हैं। हमें खुदावंद के साथ चलना, जिस तरह खुदावंद आज दुनिया में बहुत से लोग हैं, पूरी दुनिया में, आप शायद इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, मैं आज आपको क्लियर कर दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन जिस किताब का तर्जुमा हुआ है वो आपकी बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलाई जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में सबसे ज्यादा इख्तलाफात जिसके ऊपर उंगली उठाई जाए वो बाइबल मुकद्दस है। और कैसी अजीब बात है कि बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह पर खत्म होती है। पुराना हिब्बानामा शुरू होगा खुदा के नाम से, नया हिब्बानामा शुरू होगा यीशु के नाम से, और मुकाशवा खत्म होगा आमीन से। हम लोग इस किताब के हुजूर ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब खड़े होते हैं, हम इसको ओबे नहीं करते, हम इस पर अमल नहीं करते, जबकि ये बाइबल हमें शफकत कर मोहब्बत सिखाती है। खुदावंद यीशु मसीह की सबसे बड़ी मोहब्बत तो ये है कि उसने हम जैसे गुनाहगारों के लिए अपनी जान का कुफारा दे दिया। हम नहीं दे सकते, हम तस्वीर पैदा ही लिहाज नहीं करते। आज अगर मैं यहाँ पर किसी को 100 रुपया दे दूं तो मैं ये सोचता हूँ इन्हें करोड़ देना है, नहीं देगा तो मैं अपनी बात दे दूंगा। लेकिन वो कहता है जब मैंने तुझे कर्ज माफ किया तो तूने क्यों नहीं किया? शफकत उसे कहते हैं। जब मैंने तेरे लिए कुर्बानी दिया, तेरे गुनाहों का कुफारा दिया, तो तुझे अगर आज किसी ने तेरे से ज्यादती की तो तू ठहरा क्यों नहीं चलेगा? हम बहुत सी प्रॉब्लम्स में घुले मिले हुए हैं। हमारी प्रॉब्लम्स इतनी है कि हमें खुद नहीं समझ लगती। आप जानते हैं कि जो बादशाह है खुदा के नजदीक वो भी उतनी ही कदर रखता है जितनी अमीर रखता है। बाइबल मुकद्दस में मिसाल 22 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है अमीर व गरीब एक दूसरे से मिलते हैं, इन सब का इखलाक खुदा वंद ही है। इन सब का इखलाक खुदावंद ही है। सॉरी, इन सब का जो इखलाक का अगर वर्ड थोड़ा सा हम सोचें तो जो आज हम एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते हैं ये खुदावंद की तरफ से है।
لیکن جو آج ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ایک تانے شاہی ہے، ایک اکڑ ہے، ایک پرابلم ہے کہ تو کی کیتا، یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ آج ہم سب نے یہ چیز سوچنے کا وقت ہے کہ ہمیں کس کی طرف مڑنا ہے، شیطان کی طرف یا خدا کی طرف؟ ہماری زندگی میں کس کا عمل دخل ہونا چاہیے، خدا کا یا شیطان کا؟ خدا کا، کیونکہ جب خدا کا عمل دخل ہوگا تو آپ ہمیشہ اس کی شفقت کے سایہ کے نیچے رہیں گے۔ تو جو بچہ باپ کا لاڈلا ہونا وہ منہ گل نکلے تو پیو نو لا دینا چیز۔ جو بچہ باپ کا لاڈلا ہو، باپ اس کے یونیفارم کا ٹوٹا جوتا اس کے بولنے سے پہلے نیا لے آتا ہے۔ جب وہ سویا ہوتا ہے تو صبح اپنی جوتی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اس کی نئی جوتی پڑی ہوتی ہے، کہتا ہے واہ ڈیڈی تھینک یو۔ جس بچے کو باپ زیادہ پیار کرتا ہے، کرسمس سسٹر میں سب سے پہلے شاپنگ بھی اسی کی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جی گل کچھ نہیں ہوتا، تیری بھی کرا گے ذرا پہلے مگروں لا ہے، پہلے نہیں لایا ہوتا۔ انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ اے ساڈا دھی پتر ہے نا، اے مینوں زیادہ پیار کرتا ہے، اے میری زیادہ عزت کرتا ہے۔ کرتے سبھی ہیں، بچے ماں باپ کے لیے سبھی برابر ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ یہ چیز دیکھتا ہے کہ کون ہے جو شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، کون ہے جو خداوند کے کلام پر عمل کرتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں نا بہت سے کام ہیں، ہماری لائف میں اتنی پرابلمز ہیں کہ ہم اس کو کور ہی کرتے رہتے ہیں، ہم سنبھالتے ہی رہتے ہیں۔ پوچھ کے بھی ہوگا کسی نے کہ آپ کے گھر میں کیا پرابلم ہے، آپ اپنے پرابلمز روئیں گے۔ کوئی کہے گا گھر کے حالات خراب ہے، کوئی کہے گا میرے کو کھانی نہیں ہے، کوئی کہے گا میرے پہ کرایہ چڑھیا ہے، کوئی کہے گا میرے کو کاروبار نہیں ہے، کوئی کہے گا کاروبار نے کھول لیا وہ جو کہ پیسے نہیں ہے، کوئی کہے گا میرے کو سارا کچھ ہونے کے باوجود میرے گھر سے سکون ہی نہیں۔ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ خوش کے نوالا بہتر ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو۔ ہم آج اپنی زندگی میں بہت چیزوں کو خاص رکھتے ہیں، اسپیشلی دولت کو نہیں، خداوند کو خاص رکھنا چاہیے۔ جب آپ خداوند کو خاص رکھتے ہیں دولت آپ آ جائے گی۔ جب آپ خدا کے حکموں کو خاص رکھتے ہیں اور بچے اور بڑے سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ویسے ہی مل جائیں گی، کیونکہ خداوند نے وعدہ کیا اور اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آج ہم سب یہاں پر بہت سے ارادے، بہت سے وعدے کرتے ہیں، خداوند میں ضرور میرا کام ہو جائے تو میں سب سے پہلے تیرے لیے انج کراؤں گا۔ اور جب ہمارا کام ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم وہی چھوڑتے ہیں جو خدا سے وعدہ کیا ہوتا ہے، اور پوچھنے والے تو کہیں گے وہ خدا نے وسیع دینا وہ تو ساتھ دینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے باپ سے وعدہ کرتے ہو کہ جب میں میٹرک کے پیپر میں اچھے نمبر لوں گا تو مجھے گاڑی دے گا، تو میں پوری محنت کرتا ہوں اور میٹرک میں اچھے نمبر لیتا ہوں، باپ کہتا ہے اللہ بائک کی چابی، تو وعدہ کہتا ہے اس کالج اور تو بائک پہ جائے گا، تو میری گل منی میں تیری منی۔ لیکن جب ہمارے خدا سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسی خدا نے دینا، خدا کو تو پہلے ہی بہت ہے۔ خداوند کے پاس بہت ہے، لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ بھی اسے کچھ دیں۔ اس کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سے وقت مقرر مانگتا ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی 9 بجے جب یہ 5-10 منٹ بچے مطلب کہ آنے میں ان کو آ جائے نا، مطلب 9 بجنے میں 10 منٹ باقی ہو تو یہ اس وقت پہ آتے ہیں، کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ چل یار آج لائٹ پہ رہن دینے ہیں، لیکن پھر سوچتا ہوں نہیں، خداوند یہ نہ ہو کہ مجھ پہ شیطان غالب آ جائے اور میں اس وقت دی دعا چھڑتا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہم نے لائف پریئر نہیں کرنی تھی، کچھ ایسے معاملات تھے، لیکن بیٹھے بیٹھے نہیں دعا کرنی ابھی کریں گے۔ ہم کیوں خدا کا وقت چھوڑیں؟ ہماری زندگیوں میں تو اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ ہمارا کیا، آج میرا کوئی مر جائے گا کل کسی کا مر جائے گا، کہیں خدا چھاڑ دیے، خدا نہیں مرنے والا۔ میرا بھی دل کرتا ہے ہم بھی کسی شادی پہ جائیں۔ لاسٹ یہ جو گزر کے گیا اتوار، تب ہمیں گزرن والا سے ایک جگہ پر ہمیں انویٹیشن تھی، ہم نے وہاں جانا تھا لیکن ہم وہاں نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں پر وقت مقرر کرنا تھا جو خدا ان سے طے کیا تھا۔ میں شادی بھی چھڑ سکنا ہوں، فوتگی بھی چھڑ سکنا ہوں، اور یہ بات مذاق نہیں ہے۔ میں کسی بھی
ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਸਕਣਾ ਵਾ ਇਬਾਦਤ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪढ़ ਰਿਹਾ ਨਾ। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर मजबूरी है, अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो मेरा फर्ज बनता है कि सब तो पहले मैं इत्थे खड़ा होकर खुदावंद दे कलाम दी जड़ी मुनादी करा, जो मेरी ड्यूटी च खुदावंद ने मैंने एक नौकरी दी थी। और मेरी मुनादी करने का मकसद ये है कि आप तक खुदावंद के कलाम की बातें जाए। आप जिस तरह मैं आज कोशिश करता हूँ कि मैंने अमल करना है, मैंने खुदावंद के कलाम पर चलना है, मुझे भी शफकत के साथ पेश आना है। कई बारी हमारा बच्चा जवान है, मैं इसको डांटता रहता हूँ, और तू आता क्यों नहीं, तू आता क्यों नहीं। शायद इसके माँ बाप को बुरा लगता होगा भी मेरे साढ़े मुंडे को मगर पे है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचिए। नेगेटिव सोचेंगे तो यही बात होगी हर टाइम, भाई इन्होंने पता नहीं की प्रॉब्लम है, मेरे मुंडे को मगर भाई फाकत भी कह सकते हैं, बाजी भी कह सकते हैं, लेकिन उन थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें कि ये किसके लिए कहते हैं, ताकि हमारा बच्चा खुदा के कलाम को सीखे, ताकि हमारा बच्चा खुदा के कलाम से जो है जुड़ा रहे। हम लोग भी, हमें भी, हमारा भी दिल होता है, अगर ये बेटा साहिल है ना, ये रोजाना 9 बजे यहाँ होता है पूरे, और ये यहाँ पर दुआ भी करता है, प्रस्तिश भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन अजीब बात ये है कि जो इसी की उम्र के बच्चे हैं, जो हमारे घर के हैं, इसी को देख के सड़ जाओ। मैं कहता है तो जेलस करो, जेलस करके आने के लोट मार दो, नहीं, बल्कि आज तो अच्छा गाओ, और ज्यादा अच्छा खुदा की प्रस्तिश करो, और ज्यादा नादी मुनादी करो, क्योंकि तुसी ऐसे बच्चे भी सुन दो। मैं अक्सर देखता हूँ हमारी बहन भाई शौकत की मिसेज जब ये गा रहा होता है ना, तो बाजी इसको बड़े खुशी से देखते हैं कि बच्चा गा रहा है और छोटी सी उम्र में गा रहा है। बाजी भी इसी तरह सभी देखते हैं, जबकि हम जहां भी गए हैं इसको बड़ी शफकत मिली है हर जगह से, जहां पर इसको कई बार तो इनाम भी बड़े मिलते हैं, लेकिन तब तक है जब तक ये खुदावन के साथ जुड़ा है, जब तक ये खुदावन के नाम की मुनादी के लिए निकलेगा। लेकिन जिस दिन इसके अंदर एक खुदावन की प्यार मोहब्बत शफकत ये उससे दूर होना शुरू हो जाएगा, ये खुद खुदावन की मोहब्बत और सच्चाई को छोड़ेगा, खुदावन की शफकत और सच्चाई को छोड़ेगा, ये खुद ये सोचेगा कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, शायद अगले दिन ये गा ही ना सके। हमारी लाइफ में शफकत और सच्चाई की बड़ी अहमियत है। मैं भी इसको कह सकता हूं और चुप करो, तू नहीं सही गाना। कई बार मैं इसको टोकता भी हूं, और कई बार जब मैं इसको टोकता हूं फिर इसको बोलता हूं नहीं इसको ऐसे गा। मुझे गाना नहीं आता लेकिन सुनना अच्छा आता है। आज हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमें डांट रहा है टोक रहा है उसकी शफकत नहीं है। खुदावंद भी आपको डांटते और टोकते हैं। अब आप सोचते होंगे खुदा ने कभी टोके ही नहीं, खुदा ने कभी डांटे ही नहीं। अच्छा भला हालात अच्छे हो, 2 नंबरी के काम च अचानक चुके जाओ, पुलिस चौक के ले लिए। ऐसा की मतलब है? ऐसा मतलब है कि खुदावंद ने ਤੁਹਾਨੂੰ नसीहत दी है, थोड़ा जिहा डांटिया। असी बहुत से हराम फरोश वेखते हैं जो शराब बेचते हैं, चर्च बेचते हैं, वो जब पकड़े जाते हैं ना तो कभी भी पूछ के वो लोग कहेंगे पता नहीं यार रात की हरी सी, खुदा ने पता नहीं की मंजूर सी। ले खुदा ने तेन कहा तू शराब बेच, खुदा ने तो नहीं कहा कि तुम गुनाह करो, क्योंकि गुनाह की दलदल में सिर्फ हम जा सकते हो, निकल नहीं सकते। और जो वक्त वक्त पर खुदावन का हाथ थाम कर बाहर निकल आएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जब हमेशा की जिंदगी खुदावन से पाएगा तो वो कैसे पाएगा? जब वो बादशाह बन जाएगा। वो बादशाह भी कैसे बनेगा? उसमें शफकत और सच्चाई होनी चाहिए। आज मैंने 2 मिसालें दी हैं, दुनियावी भी और बिब्लिकल भी। बिब्लिकल इस तरह कि खुदावन की शफकत और सच्चाई और मोहब्बत आपके साथ हमेशा रहती है। आप गुनाह करते हो, आपके साथ आपके मैंने अक्सर कई जगह देखा है, कई बार क्या होता है कि किसी का एक्सीडेंट होता है, एक जो 2 बंदों का एक्सीडेंट होता है, एक को सिर्फ खरोच, एक क्या कहते हैं वो रगड़ा खरोंचे आती हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरा होता है ना उसकी हड्डी भी टूट जाती है, उसकी कई बार बड़े बुरी हालत हो जाती, तो दूसरे ने से चिड़ी टाल दी है।
रगड़ा जिन्हों कहते हैं, उसको सिर्फ रगड़ लगती है जिसम पर, कभी कहीं कहीं दूसरे की हड्डी टूट जाती है। ये हकीकत है। जब हम खुदावन के बारे में या हम खुदा से बहुत ज्यादा जुड़ते हैं तो दो चीजें पक्की हैं। एक जो खुदा को हटांगे उदो साडे नाल ज्यादती होएगी, एक जो खुदावन नाल बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे उदो शैतान तुहानू तोड़न लई तुहानू हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, ताकि तुसी कहो खुदावन मैं तेरी तारीफ करन दिया, तू मेरी हड्डी तोड़ दी थी। लेकिन हमें अय्यूब की तरह मजबूत रहना है, हमें खुदावन से जुड़ना है। हालेलुया। अपने अंदर शफकत और सच्चाई बरकरार रखें ताकि खुदावन आप सबके साथ हो। हम सब अपने सरों को झुकाएं।